ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، اور ایسا بھی نہ کرو کہ زبردستی ان کے حق مہر میں سے کچھ رکھ لو جو تم نے ان کو دیا، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لے۔ اب یہ ایڈریس ہو رہا ہے ان خامدوں کے لیے جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں اور اب ان بیویوں کو وہ طلاق دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر بیوی کو طلاق دیں گے تو حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے خامد؟ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ خود ہی طلاق لے کر بھاگ جائے۔ جب وہ خلا لیں گی تو پھر اس کو حق مہر نہیں دینا پڑے گا۔ تو اسلام نے اس کو بھی کنڈیم کیا۔ سورۃ النساء ہے، یہ نساء کا مطلب عورتیں، تو عورتوں کے حقوق جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورۃ النساء کے تعارف میں، کہ اس سورت کے اندر جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں، غلام، عورتیں، لونڈیاں، ان کے حقوق کو اپ لفٹ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ بات راسخ کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانوں والا سلوک کرنا ہے۔ ہاں مگر اگر وہ واضح بے حیائی پر اتر آئیں پھر ان کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے، ویسے نہیں کہ خام خواہ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو اس کی بنیاد پہ لڑائی کی اور اس کو مارنا شروع کیا اور آئے دن جھگڑے کرنے شروع کیے تاکہ خود ہی تنگ آ کر طلاق لے کر چلی جائے اور مجھے وہ مہر نہ ادا کرنا پڑے۔ لیکن ایک صورت پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھلی بے حیائی پہ اتر آئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی کی عورت بے حیائی پر اتر آئے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ زبردستی اس کو اس گناہ سے باز رکھے گا۔ مثال کے طور پر کسی کی بیوی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے، اخلاق کے ساتھ سمجھائے، پیار کے ساتھ سمجھائے، اور جب بالکل معاملہ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ جائے پھر زبردستی کرنے کی کوشش کرے۔ ادروائز ایسی بیوی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن پہلی کوشش اصلاح کی ہو، کیونکہ شریعت کے دائرے کے اندر ایک خامند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے پر۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے کراہت آتی ہے یا تمہیں بیویاں اچھی بھاتی نہیں ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو عین ممکن ہے کہ تم جس چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے خیر کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ ماں باپ اچھے رشتے کی تلاش میں بچیوں کی عمریں گزار دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں چلے کوئی کسی قسم کا ہی لڑکا مل جائے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، آئیڈیل کی تلاش میں۔ اسی طریقے سے لڑکوں کی عمر گزرتی جاتی ہے آئیڈیل کی تلاش میں۔ تو ایک بات طے کر لیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے، اس کو اس کی خامی کے ساتھ ہی ایکسپٹ کرنا ہے۔ ایون امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جگہ پر سلوک صحیح نہیں ہوا اور قرآن پاک میں ان کو ڈانٹا گیا سورۃ الاحزاب کے اندر۔ ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ جو ہماری مائیں ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے، سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہو کہ آؤ میں تمہیں مہر دے کر چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرو۔ تو وہ انشاءاللہ جب وہاں آئے گا میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ تو ہم لوگ اس شمار میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ ہو سکتا ہے تم کراہت کھا رہے ہو لیکن ان کی کوئی ایسی چیز جو تمہارے اندر برائی ہے ان کے اندر اچھائی موجود ہو، اور وہ ایسے ہوتا ہے، کئی بار ایسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں خیر نکال دیتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز سے تم کراہت کرتے ہو اور عین ممکن ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اور کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو عین ممکن ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ یہ آیت تو قتال کے کانٹیکسٹ میں تھا لیکن یہ جرنل آیت ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات جرنل ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ ایک بیوی کی جگہ ایک اور بیوی لے آؤ، اس کو بدل دو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو
تو اب اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کسی شرعی وجہ سے، تو جو تم نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہے حق مہر کے طور پر، تو وہ اس سے واپس نہ لو، یہ کام نہیں کرنا. اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بہتان لگا کر کھنا گناہ کر لو، یعنی یہ حرام کا پیسہ تم اپنے استعمال میں لے آؤ. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم کیوں ان سے حق مہر کے پیسے ان کے روک لیتے ہو، واپس لیتے ہو، حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت بھی کر چکے ہو اور وہ تم سے اس بات پر پختہ عہد بھی لے چکی ہیں. حق مہر کے عوض ہی تو عورت انسان کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ ان کا حق مہر جو ہے وہ ان سے واپس لے لو، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو یہ اگر بیوی چھوڑنی ہے اس کے ساتھ چھوڑتے ہوئے بھی حسن سلوک کرنا ہے. یہاں میں کچھ احادیث اس حوالے سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے پتہ چلے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی زبان سے بھی سنیں. سنن نبی داؤد کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہا درجے کا حسن سلوک کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے دل اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے تھے. اندازہ کریں، اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے پلانے کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتے تھے، کسی چیز سے روکا نہیں کرتے تھے، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی. اور پھر ایک وقت آیا جب وقت گزرنے کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اب میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. تو جب دوڑ لگائی تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہے میں پیچھے رہ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس بات کا بدلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت ہی فرمائی ہوگی، نبی سے آگے کون نکل سکتا ہے. تو یہ یہاں تک کی انڈرسٹینڈنگ بیویوں کے ساتھ. لیکن ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ کسی کی شادی ہونے لگے تو اس کو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ جی پہلے دن ہی کنٹرول کر لینا جی بیوی کے اوپر، تھلے لا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ غلط چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کی جاتی ہیں کہ پہلے دن سے ہی لڑائی پڑ جاتی ہے. بیوی کے ساتھ اس لیے سلوک کرنا، اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، یہ تمام چیزیں ثواب میں داخل ہیں. اور نکاح کے کنٹیکسٹ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور اجر لکھا جاتا ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم کے اندر، اس میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے اندر عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران جو ہے وہ اونٹ کو چلاتے ہوئے، اونٹ کو بٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال سے جو ہے وہ بیان ارشاد فرمایا. جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیشیاں ہیں، جیسے شیشی کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اس طریقے سے تم جو ہے اونٹ کو کھڑا کرو اور بٹھاؤ، یہ عورتیں تو شیشیاں ہیں. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ایون جو لوگ، بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، جو لوگ لو میرج کرتے ہیں ان کی جو محبت شادی سے پہلے ہوتی ہے وہ محبت تو نہیں ہوتی ہے، وہ تو فری سیکس ہے اور گناہ ہے اور حرام ہے، سو کالڈ محبت آپ کہہ لیں، وہ پھر شادی کے بعد نظر نہیں آتی. تو اگر وہ چیز کسی دلیل کے اوپر مبنی ہوتی تو ایسا ہی ہوتا. لیکن جو شخص کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والا ہے، کتاب و سنت کو حجت ماننے والا ہے،
اس کو پتا ہوگا کہ میں نے بیوی کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے. تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے نیچے لگنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے چیز ہو رہی ہے، اس کے لیے نہیں ہو رہا. تو جب حسن سلوک سے، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہمارے دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہمارے دل تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت کے باوجود آپ کا روب بھی تھا. اور روب ہمیشہ حسن اخلاق سے آتا ہے، بدتمیزی کرنے سے یا اونچی آواز میں بولنے سے کوئی روب نہیں آتا. ایک وقت آئے گا وہ عورت بھی سیدھی ہو جائے گی پھر. اور خصوصاً یہ وقت آتا ہے جب بچے بڑا ہونے شروع ہوتے ہیں نا، تو مرد کمزور ہوتا جاتا ہے، عورت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، اگر یقین نہیں ہے تو بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھ لیں. جو بچے بڑے ہوتے ہیں، ماں کا سٹیٹس گھر میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، باپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ کے بدلہ لینا شروع کر دے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت بنے گی انسان کی. تو حسن سلوک کریں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے، کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے. یعنی اگر کوئی مومن ہوگا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا، جس کو ہم کہتے ہیں وہ ویر ڈال لینا، کینہ رکھ لینا. بیوی تو اپنی چیز ہے، اپنی چیز کے ساتھ کون کینہ رکھتا ہے؟ کینہ تو دشمن کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے تان و تشنیع کرنا اپنوں کے ساتھ کون کرتا ہے؟ یہ تو معاشرے کا بھی تقاضا ہے، اپنوں کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں کرتا. تو کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے. اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اس میں کوئی ایسی عادت بھی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی. تو تم پازیٹیو ایزمپشن کرو، پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھو اپنا. کسی بھی چیز کا تاریک پہلو دیکھنے کے بجائے اس کا روشن پہلو دیکھیں کہ اس میں یہ خوبی بھی تو موجود ہے. مثلا ایک میں بہت بڑی خوبی آپ کو بتاتا ہوں، ساری عورتوں میں ہے، وہ سیفٹی والو کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ آگے آ جائے گی. اور وہ ہے کہ عورت کی یاداشت کمزور ہے. جو شادی شدہ ہے، میں بھی الحمدللہ شادی شدہ ہوں، 3 بچے ہیں میرے الحمدللہ، مجھے پتا ہے اس بات کا. ادھر آپ میں بھی جو شادی شدہ ہے کہ مرد کا غصہ بڑی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن بیوی کا، عورت کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیفٹی والو کے طور پہ چیز رکھی ہے، وہ فوراً بھول جاتی ہیں اس چیز کو. اب کوئی 1-2 ایکسیپشن ہو، علیحدہ بات ہے. اوورآل رول یہی ہے کہ چھوٹی سی بات پہ وہ راضی بھی ہو جاتی ہیں. یہ مرد ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لمبی جو ہے نا وہ بنا کے دشمنیاں رکھتے ہیں اور پالتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مردانگی اس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کریں. تو یہ سیفٹی وال، تو یہ عورتوں کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے. اور کئی خوبیاں ایسی موجود ہوتی ہیں. ہر شخص کو اپنی بیوی کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی نظر آ جائیں گی جو اس کے اندر موجود نہیں ہوں گی، تو اس کے اوپر ایمفسائز کرے کہ میرے اندر تو یہ خامی ہے، تو اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے، تو اگر اس کے اندر وہ خامی ہے تو کیا ہوا، میرے اندر بھی تو خامیاں موجود ہے. تو اس طریقے سے گزارا کر لیں. چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اتنا پورشن تو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم اس کو توڑ بیٹھو گے. اس سے نفع حاصل کرو اور باقی اس کی جو کمزوریاں اس سے درگزر کرو. اس سیدھا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو شریعت کے احکامات پہ نہیں چلانا، مراد یہ ہے کہ اس کی عادت کے اوپر. عادتیں بعض اوقات تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں وہ تو ہم نے کروانی ہے، اڈاپٹ کروانی ہے. اس کا تو اختیار ہے، وہ عادت میں تو داخل نہیں ہے. اب کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو یہ جبلت میں چیز نہیں ہے. اسی بندے کو اگر کہا جائے نا آج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں پڑھے گا 5000 روپے وظیفہ روزانہ کا فی نماز، تو آپ دیکھیں اس کی عادت کیسے ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے چیز، اس کی جبلت میں نہیں ہے، یہ اس نے خود اڈاپٹ کی ہوئی ہے. دوسری صف میں پڑھے 3000 روپیہ، تیسری صف میں پڑھے تو 1000 روپیہ، آپ کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی. وہی بندے جو کہ صبح 11 بجے اٹھتے ہیں وہ آپ کو تہجد کے وقت بھی مسجد میں نظر آئیں گے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ہماری عادت نہیں ہے بلکہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے ہم نے یہ برائی. تو اسی طریقے سے اگر بیوی یا بچے شریعت کی کسی ہاتھ کو توڑتے ہیں، وہاں یہ نہیں کہہ سکتے ان کی عادت ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم پر نافذ کی اس کا اختیار بھی ہمیں دیا ہوا ہے. اگر ہمیں کہا ہے نا نماز پڑھو، نماز کا اختیار ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے اختیار میں. جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا ان کا ہمیں اختیار نہیں دیا، وہ چیزیں تقدیر میں داخل ہیں. مثال کے طور پر تمہاری آنکھ کا کلر بلیو کیوں ہے اور تمہارا گرین کیوں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا. تمہارا ناک موٹا کیوں ہے، تمہارا پتلا کیوں ہے، تمہارا رنگ سفید کیوں ہے، کالا کیوں ہے،
تمہارے ماں باپ یہ کیوں ہے، پنجابی کیوں ہے، پٹھان کیوں نہیں، یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. یہ تمام چیزیں تقدیر میں داخل ہیں، ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جانا. لیکن جن چیزوں کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں. لہٰذا ہم اہل سنت نہ تو قدریہ کے ساتھ ہیں نہ جبریہ کے ساتھ، ہم درمیان میں ہیں. کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں اور کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہوئی ہیں. نہ مکمل طور پہ چیز تقدیر پہ پھینکی جا سکتی ہے اور نہ مکمل طور پہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. تو قدریہ اور جبریہ دو ایکسٹریمز پہ ہیں پینڈولم کی، اور اہل سنت کا منہج جو ہے، اسلام کا منہج جو ہے، وہ درمیان میں ہے، نہ قدریہ اور نہ جبریہ، درمیان میں. 5ویں حدیث اسی حوالے سے سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. حلال ہے، جائز ہے، لیکن ناپسند ہے. اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے. جب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوگا تو بچوں کا پھر کیا بنے گا؟ وہ بچے کانفیڈنس کے ساتھ اسکول اور کالج ہی نہیں جا سکتے کہ جن کی ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی ہو. آپ خود ذرا سوچیں نا، جن کے ماں باپ اکٹھے نہ رہتے ہوں، ان بچوں کا کتنا لیک آف کانفیڈنس ہوگا اسکول اور کالج میں، جب باقی بچے آپس میں بات کرتے ہوں گے آج امی نے یہ کیا، آج ابو نے یہ کیا، تو وہ نہ امی کے ساتھ نہ ابو کے ساتھ، سسپینڈڈ فارم میں. تو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق تک نوبت نہ آئے، ایشوز کو ریزالو کیا جائے. یہ آخری حل کے طور پر ہے. اور آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں موجود ہے. یہ بہت زبردست حدیث ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے. شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے، اور وہاں آ کے اس کے چیلے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سا گناہ کروایا. کیونکہ شیطان کی بھی ذریت بہت زیادہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت. زبردستی نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے میں تمہیں مسیت ہی نہیں بڑھن دینا. ایسے کبھی نہیں ہوگا. دعوت. کیوں؟ اگر یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم ٹھہرے گا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، عدل کرنے والا ہے. فرشتہ بھی دعوت دیتا ہے، اب ہمارے اختیار میں ہم اس دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں. شیطان بھی دعوت دیتا ہے. زبردستی نہیں شیطان کر سکتا. وہ آئے گا سورہ ابراہیم میں چل کر کہ میرا کوئی زور نہیں تھا. قیامت والے دن وہ کہے گا کہ انسان پہ میرا کوئی زور نہیں تھا، میں تو اس کو صرف دعوت دیتا تھا. اور دعوت تو اس کو مؤذن بھی دے رہا ہوتا تھا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. یہ اس نے خود چوائس کیا. ویسے ہمیں خود بھی پتا ہے کسی کو کیا دھوکہ دینا ہے. یہ تو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں جی، اور تک کوئی شیطان نہیں یہ کرن دینا. حالانکہ خود پتا ہوتا ہے. اسی کو یہ بتایا جائے نا گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ہے فجر کی نماز کے اوپر 5,000 روپیہ تکبیر اللہ کے ساتھ، تو شیطان کیا 1 کروڑ شیطان بھی آ جائے کچھ نہیں کر سکتا. اس کا پوری شیطانوں کی فوج بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہ دنیا کا نفع نقد ہے، آخرت ادھار ہے. اور انسان کی یہ ایک نیچر ہے کہ وہ نقد کی طرف جھکتا ہے، ادھار کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا. اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، وہ یہ کہہ کہ جان چھڑا لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے. وہاں اس کے چیلے آ کے اس کو بتاتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے زنا کروایا، دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی، تیسرا کچھ کہتا ہے. وہ سب کو اپریشیٹ کرتا ہے. پھر ایک چیلا اس کو آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے علیحدگی کروا دی ہے. اس کو وہ جفی ڈال کے ملتا ہے، پھر معانقہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے، کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے. وہ بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے. جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوگا وہ پھر بے روی کا شکار ہوں گے. ابھی آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں پروگرام. آج ٹی وی پہ قیدی نمبر چل رہا ہے، ایکسپریس نیوز کے اوپر شبیر تو دیکھے گا وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے مختلف چینلز پہ آپ پروگرام دیکھیں. اکثر جن کے ماں باپ بچپن میں علیحدگی ہو گئی ہے ان کے بچے پہ بڑے بڑے قاتل اور ڈکیت بنے ہیں. یہ ہمیں پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں یہ باتیں. تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے. اور اسی کی طرف بعض ہمارے جو جدید سکالرز ہیں وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو برمودا ٹرائنگل ہے شاید وہی شیطان کا تخت ہو، کیونکہ وہاں جو بھی چیز جاتی ہے وہ کافی بڑا ایریا ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے. تو خیر یہ بھی چیزیں متشابہات میں رہیں گی، اس کے اوپر کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے اجتہاداً.
لیکن واضح طور پر کسی بات پہ نہیں آیا جا سکتا.